بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے اس بات کا کہ ماخذ اصلی کی طرف رجوع ضروری ہے، ماخذ ثانوی پر محض اعتماد یہ کافی نہیں ہے۔ اس کی کئی نظیریں، کئی مثالیں، کئی فرعی مسائل مصنف علیہ الرحمٰن نے ماقول میں ذکر کر دیے۔ اب یہاں سے اسی قبیل سے متعلق یا اسی کی ایک مثال یہاں اور ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے پاس رہن رکھا، رہن سمجھتے ہیں، گروی رکھنے کی، کسی چیز کو گروی رکھنے کو رہن کہتے ہیں۔ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے اس کو شے مرہون کہا جاتا ہے، جو گروی رکھتا ہے وہ راہن کہلاتا ہے، اور جس کے پاس گروی رکھتا ہے اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ تو کسی شخص نے اپنی کوئی چیز دوسرے کے پاس گروی رکھی، اور چیز گروی رکھ کر اس نے اس شخص سے قرض لیا، ہے نا۔ قرض لیتے ہیں تبھی گروی رکھتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ چیز اپنے پاس رکھ لو اور ہمیں اتنا پیسہ قرض دے دو۔ مقصد یہ ہوتا ہے اگر میں قرض چکا نہ پاؤں تو میری یہ چیز بیچ کر آپ اپنا قرض وصول لینا۔ تو اس نے گروی رکھی اور اس سے کچھ قرض لیا۔ اب اس کے بعد مرتہن جس کے پاس چیز گروی رکھی گئی تھی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ چیز میرے پاس ہلاک ہو گئی ہے، مثلا چوری ہو گئی۔ تو اب ایسی صورت میں وہ اس ہلاک شدہ چیز کی قیمت کا ضامن بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یعنی اس ہلاک شدہ چیز کے بدلے میں ضمان وہ جو اس کا مالک ہے، جو رہن رکھنے والا ہے، اس کو دے گا یا نہیں دے گا؟ تو اس سلسلے میں صاحب درر نے اور صاحب شرح المجمع نے یہ فرمایا کہ اگر مرتہن نے ہلاکت کا دعویٰ بلا برہان کے کیا ہے، یعنی مرتہن کے پاس ہلاکت کے گواہ نہیں ہیں، وہ چیز ہلاک ہوئی ہے اس بات کے گواہ نہیں ہے مرتہن کے پاس، وہ ہلاک کا دعویٰ بغیر برہان اور بغیر گواہوں کے کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ مرتہن راہن کے لیے اس شے مرہون جو ہلاک ہوئی اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، ہے نا، قیمت کا ضامن ہوگا۔ اگرچہ صاحب درر اور صاحب مجمع الانحر نے قیمت کا لفظ اپنی عبارت میں نہیں کہا ہے، مگر ان کے کلام کا مقتضا یہی ہے کہ وہ اس شے مرہون کی قیمت کے ضمان کو واجب قرار دیتے ہیں کہ مرتہن اس شے مرہون کی قیمت کا ضامن ہوگا راہن کے لیے، راہن کو شے مرہون کی قیمت وہ دے گا۔ اسی پر فتویٰ علامہ شیخ خیر الدین علیہ رحمت و رضوان نے دیا ہے کہ مرتہن راہن کو شے مرہون کی قیمت کا ضمان دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ اور انہی صاحب درر اور صاحب شرح المجمع نے یہ فرمایا، اور اگر مرتہن گواہوں کے ساتھ شے مرہون کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اس کے پاس شے مرہون کے ہلاک ہونے کے گواہ بھی ہیں، تو ایسی صورت میں مرتہن کسی بات کا ضامن نہیں ہوگا، وہ راہن کے لیے شے مرہون کی قیمت کا ضامن نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کہی۔ تو مجموعی طور پر اس کتاب میں مصنف کے بیان کے مطابق 3 لوگ شریک ہوئے، ایک صاحب درر، ایک صاحب شرح المجمع، اور چونکہ تنویر الافسار میں بھی اسی کی پیروی کی ہے علامہ شمس الدین تمرتاشی نے، تو صاحب تنویر الافسار جو در المختار کا متن ہے وہ، اور چوتھے آپ کا شیخ
خیر الدین رملی، یہ 4 بزرگ ہیں جو مصنف کے بیان کے مطابق اس مسئلے میں انوالو ہیں، ہے نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حضرات نے جو یہ مسئلے کی صورت ذکر کی کہ اگر مرتہن گواہوں کے ساتھ ہلاکت کا دعویٰ کرے تو وہ شے مرہون کی قیمت کا ضامن ہوگا، وہ ہلاکت کے بغیر دعویٰ کرے، ہلاکت کے وہ گواہوں کے بغیر ہلاکت کا دعویٰ کرے تو شے مرہون کی قیمت کا ضامن ہوگا، اور اگر اس کے پاس گواہ ہوں ہلاکت پر تو وہ پھر کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ یہ جو مسئلے کی صورت بیان کی، اس میں 2 جگہ لغزش اور 2 جگہ خطا ہے۔ کہاں کہاں؟ پہلی خطا تو یہ کہیے کہ یہ جو انہوں نے مسئلے کی صورت بیان کی، اس مسئلے میں چوک اور خطا واقع ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو مسئلے کی صورت ہے یہ احناف کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلے کی صورت امام مالک علیہ رحمہ کے یہاں ہے، کہ ان کے یہاں اگر مرتہن بغیر گواہوں کے، بغیر دلیل کے مرہون کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ اس کی قیمت کا ضامن ہوتا ہے، اور گواہوں کے ساتھ دعویٰ کرے تو وہ کسی چیز کا ضامن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مذہب امام مالک کا ہے، احناف کا یہ مذہب نہیں ہے۔ احناف کا مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ وہ بہرحال چاہے دلیل اور گواہوں کے موجود ہونے کی صورت میں دعویٰ کرے ہلاک کا، یا بغیر گواہوں کے دعویٰ کرے ہلاک کا، بہرحال وہ جو ہے مرتہن وہ راہن کے لیے ضامن ہوگا، اور شے مرہون کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا، بلکہ شے مرہون کی قیمت اور اس نے جو اس کے بدلے قرض لیا تھا وہ، ان دونوں میں جس کی مقدار کم ہوگی اتنی مقدار دینے کا وہ ضامن ہوگا۔ جیسے اگر شے مرہون کی قیمت تھی 1,00,000 روپے اور قرض لیا تھا اس نے 90,000 کا، تو یہ 90,000 دینے کا ضامن ہوگا۔ یا الٹا کر لو کہ قرض لیا تھا 1,00,000 کا، شے مرہون تھی 90,000 کی، تب بھی یہ 90,000 دینے ہی کا ضامن ہوگا، یعنی ان دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس قیمت کا یہ ضامن ہوگا، شے مرہون کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا۔ تو یہ احناف کے یہاں موقف یہ ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر تسامح ہوا تھا صاحب درر اور صاحب شرح المجمع سے، لیکن علامہ شمس الدین تمرتاشی نے تنویر الافسار جو متن ہے نا، اس میں ان حضرات کی اتباع اور پیروی اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے بھی وہی مسئلہ لکھ دیا ہے نا، اور پھر یہ تمرتاشی سے دوسرے لوگوں نے نقل کیا، اور دوسرے لوگوں نے جیسے علامہ شیخ خیر الدین رملی علیہ رحمہ نے بھی اسی پر فتویٰ دے دیا۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ماخذ اصلی کی طرف رجوع نہیں کیا گیا، ماخذ ثانوی پر اعتماد کیا، ماخذ ثانوی سے نقل کو کافی سمجھا، اس لیے یہ تسامح اور یہ خطا عام ہوئی، ہے نا۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ ماخذ اصلی کی طرف رجوع کیا جائے، ماخذ ثانوی یا خالی نقل پر اعتماد یہ ہرگز کافی نہیں ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ان حضرات نے تو امام مالک علیہ رحمہ کے مذہب کو اپنا مذہب سمجھ کر اس کو نقل کر دیا، اور پھر نقل در نقل وہ چلتا رہا، ہے نا۔ لیکن بعد میں ہم نے شرم بلالیہ میں، یا بلکہ اللہ صاحب شرم بلالیہ نے اپنی کتاب شرم بلالیہ میں اس کی وضاحت کر دی کہ وہ جو تمرتاشی، وہ جو تنویر الابصار میں ہے یا شرح المجمع میں ہے یا درر میں ہے، وہ جو ہے صحب ہے یا وہ خطا ہے، انہوں نے شرم بلالیہ میں اس کی وضاحت کر دی تھی، ہے نا۔ اور حقائق جو کتاب ہے اس سے انہوں نے اصل مذہب حنفی وہاں نقل کر دیا ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حاشیہ رد المحتار میں اس پر تنبیہ کی ہے کہ ایسا ہوا تھا، اور صاحب شرم بلالیہ نے جو ہے اس کی وضاحت کی تھی۔ کہہ رہے میں نے تنبیہ کی
اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن لوگوں نے مذہب پر فتویٰ دیا تھا اور اس کے خلاف کا رد کیا، یعنی جو خلاف کر بیٹھے تھے صاحب درر، صاحب شرح المجمع اور علامہ خیر الدین رملی وغیرہ حضرات، جو صحبن خلاف مذہب اور لکھ چکے تھے، اپنی کتابوں میں درج کر چکے تھے، تو اس کا جن حضرات نے رد کیا اور اپنے مذہب پر جنہوں نے فتویٰ دیا، کہتے ہیں علامہ شامی، میں نے ان کا بھی ذکر کیا، ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں کہ وہ کون سے فقہا تھے۔ ٹھیک، اب میں تھوڑا ترجمہ لگاتا ہوں، دیکھیں۔ ومن ذالک مسئلۃ زمان الرحنی بدعوی الحلاک، اور اسی قبیل سے ہے ہلاک کے دعوے کی صورت میں رہن کے ضامن بننے کا مسئلہ۔ فقد ذکر فی الدرر وشرح المجمع لابن مالک انہ یضمن بدعوی الحلاک بلا برہان۔ تو درر اور ابن مالک کی شرح المجمع میں یہ مذکور ہے کہ مرتہن ضامن ہوگا ہلاکت کا دعویٰ بلا برہان کرنے کی صورت میں۔ وَتَبِعَهُمَا فی تنویر الابصار، اور ان دونوں کی پیروی کی گئی تنویر الابصار کے متن میں۔ وَمُقْتَضَاهُ، اور اس قول کا مقتضا یہ ہے کہ انہ یضمن قیمتہ بالغۃ ما بلغت، کہ مرتہن مرہون کی قیمت کا ضامن ہوگا، وہ چاہے جتنی بھی پہنچ جائے۔ وبہ افطل علامۃ الشیخ خیر الدین، اور اسی پر علامہ شیخ خیر الدین نے فتویٰ بھی دیا تھا، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا إِذَا بَرْهَنَ، اور وہ کسی چیز کا بھی ضامن نہیں ہوگا جب وہ برہان اور دلیل دے دے۔ مع ان بیٹا وہ تھوکنے کا نا اسے دھو رہا ہوں۔ مع ان ذالک مذہب الامام مالک، حالانکہ یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ ومذہبنا زمانہ بالاقل من قیمتہ ومن الدین، اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ مرتہن ضامن ہوگا مرہون کی قیمت اور دین میں سے جو کم ہو اس کا، بلا فرق بین ثبوت الحلاک ببرہان وبدونہ، بغیر کوئی فرق کیے اس بات میں کہ ہلاک کا ثبوت دلیل سے ہو، گواہ سے ہو یا نہ ہو۔ کما اوضح فی الشرمبلالیۃ عن الحقائق، جیسے کہ اس کی وضاحت کی گئی ہے شرمبلالیہ میں حقائق سے۔ ونبہت علیہ فی حاشیۃ رد المحتار علی الدر المختار ما بیان من افتى بما هو المذہب ومن رد خلافہ، اور اس پر میں نے اپنے حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار میں تنبیہ کی ہے ان فقہا کا ذکر کرنے کے ساتھ جنہوں نے اپنے مذہب پر فتویٰ دیا اور اس کے خلاف کہنے والوں کا رد کیا۔ اب فرماتے ہیں وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ اتفق فيها صاحب البحر والنحر والمنح والدر المختار وغيرهم وهي سحب منشأها الخط في النقل او سبق النظر۔ اب یہاں سے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ ہم نے ذکر کیا، جو اصل بحث چھیڑی تھی، اس کی نظیریں بہت ساری ہیں، 4-5 تو یہاں علامہ شامی نے نقل ہی کر دی، تلاش و جستجو کے بعد اور بہت ساری مل سکتی ہیں۔ اب یہاں ایک اصولی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مسائل اس طرح کے ہم نے ذکر کیے یا جو اور مسئلے اس طرح کے ہیں، ان کے بارے میں صاحب بحر، صاحب نہر، صاحب منحا، صاحب در مختار وغیرہ فقہا کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ سب فقہا سے صحبن ہوا ہے، یہ سب صحبن ہوا ہے، اور اس کی وجہ بنی نقل میں خطا یا سبقت نظر، یعنی ان سے جو یہ صحبن کام ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ نقل میں خطا ہو گئی ہے، کتب قدیمہ کی عبارات اپنی کتاب میں نقل کرنے میں خطا ہو گئی ہے، یا نظر سبقت کر گئی ہے، کہیں ناجائز لکھا تھا تو سبقت نظر میں لا دکھا نہیں، یجوز لکھ دیا،
کہیں مذہب نہ لکھا تھا تو سبقت نظر نے مذہب المالک بنا دیا. جیسے ہوتا ہے نا، کئی بار ہم کسی کتاب سے دیکھ کر اپنی کاپی میں کوئی بڑی عبارت یا کوئی بڑا چیپٹر اتار رہے ہوتے ہیں تو ہم سے پوری پوری لائنیں چھوٹ جاتی ہیں کہ ابھی ہم اوپر کی پہلی لائن اتار رہے تھے، نظر بچ گئی، وہ سیدھی ہماری نظر دوسری لائن کی جگہ تیسری لائن پر پہنچ گئے، ہم نے تیسری لائن اتار دی. یا بیچ میں کوئی لفظ چھوٹ گیا، یہ لفظ کچھ اور تھا، نظر ہماری دوسری سطر کے وسط پر پڑ گئی. لفظ تھا پہلی سطر کے وسط میں، لیکن ہم نے دیکھا دوسری سطر کے وسط کا جو لفظ تھا نا، وہ ہم نے دیکھ لیا اور وہ لکھ دیا، پہلی سطر کے وسط میں لکھ ڈالا وہ. تو ایسا ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو صحب ان سے ہوا ہے وہ نقل میں خطا کی وجہ سے یا سبقت نظر کی وجہ سے. اور جب ایسا ہے تو ان فقہا پر کوئی الزام نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے غلط مسائل بتائے اور غلط رہنمائی امت کی، کیونکہ یہ قصدن نہیں کیا ہے، صحبن ہوا ہے. کچھ اسباب جو غیر اختیاری ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے، تو لہذا ان فقہا کے دامن پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ ان پر کرم اور فضل ہے کہ ان سے جو صحب ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے بندوں سے اس صحب کا بھی ازالہ کروا دیا. جو قطعاً قول صادر ہو گیا تھا، اللہ پاک نے اس کی بھی دوسرے فقہا کے ذریعے اصلاح کرا دی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہے کہ اللہ کسی کی دنیا میں جو خطا ان سے کسی طرح ہوئی اس کا تدارک دنیا میں ہی فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر آخرت میں خطا کا تدارک کرے، جن خطاؤں کا تدارک آخرت میں کرے، وہ بہت زیادہ مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے پھر، ہے نا. دیکھیں فرماتے ہیں وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ، اور اس کی جو ہم نے مسئلہ اور بحث ذکر کی بہت ساری مثالیں ہیں. اتفق فیہا، جن کے بارے میں اتفاق ہو چکا ہے، صاحب البحر، صاحب بحر کا، والنہر، صاحب النہر کا، والمنح والدر المختار وغیرہ، صاحب منحہ، صاحب در مختار وغیرہ کا. کیا اتفاق ہو چکا ہے کہ ہیا صحابن، یہ سب صحب ہے. منشأها الخط فی النقل اور سبق نظر، جس کی بنیاد نقل میں خطا یا سبقت نظر ہے. نبہت علیہا فی حاشیتی رد المختار، کہہ رہے میں نے اس پر تنبیہ کی ہے اپنے حاشیہ رد المختار میں نے ان پر نبہت علیہا فی حاشیتی رد المختار، میں نے ان مسائل پر تنبیہ کی اپنے حاشیہ رد المختار میں. کیوں تنبیہ کر دی؟ لِالتزامی فیہا مراجعۃ الکتب المتقدمہ التی یعزون المسألۃ علیہا، کیونکہ میں نے اس میں اپنے حاشیے میں التزام کیا ہے کتب متقدمہ کی طرف مراجعت کرنے کا، جن کی طرف مسئلے کو فقہا منسوب کرتے ہیں، جن کتابوں کی طرف ان کا التزام میں نے کیا ہے. فاذکر اصل العبارۃ التی وقع الصحب فی النقل عنہا وَأَضُمُّ إِلَيْهَا نُصُوصَ الْكُتُبِ الْمُوَافِقَةِ لَهَا، تو میں نے اس اصل عبارت کا ذکر کیا ہے جس کی نقل میں صحب واقع ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے موافق کتابیں تھیں ان کی نصوص اور عبارت بھی ملا دی ہیں. فَلِذَلِكَ كَانَتْ تِلْكَ الْحَاشِيَةُ عظیمۃ النظری فی بابیہ، اسی وجہ سے وہ حاشیہ یعنی رد المختار اپنے باب میں بے مثال بے نظیر ہو گئی ہے. لا یستغنی احد ان تطلابیہا، اس کی تلاش و جستجو سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑے گی. اسألہ سبحانہ ان یعیننی علی اتمامیہا، اور میں اپنے رب سبحانہ و تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے اس حاشیے کو مکمل کرنے پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ کتاب لکھی تھی اس وقت حاشیہ رد المختار مرتبہ تحریر میں تھا، معرض وجود میں آ رہا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے.